السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول بے شرم عشق کی اس قلم ہمیرا فاطمہ ایپیسوڈ 24۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نیو ایپیسوڈ مل سکے۔ کون ہے یہ؟ شال کچھ لمحے کی الجھن کے بعد پوچھ بیٹھی۔ مسز فرحان احمد۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا کہتی، سمیر نے اسے جواب دے دیا۔ اس کی اتنی جلدی یومین مسز شائنہ فرحان احمد پہچان جانے پر المیر واجدن خانزادہ کے ساتھ سمیر بھی حیران ہوا، پھر خوش ہوا کہ اب یہ لڑکی خود ہی سنبھال لے گی۔ واو، یعنی تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو میر کو کھٹکا۔ سمیر نے بھی کی نکیوں سے شال کے تاثرات دیکھے جن میں بیزاری آئی تھی، بہت اچھے سے، فطرتاً بھی، اور وہ بولتے خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ابھرا جیسے اس سے آگے آپ سن نہیں پائیں گی، اس لیے رہنے دیجیے۔ البتہ شائنہ کے مسلسل ضد کرنے پر المیر واجدن خانزادہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ تمہیں آج پہلے دن ہی برا لگا ہوگا نا مجھے یہاں دیکھ کر، پر میں یہاں آؤں گی کیونکہ میرا حق ہے، وہ آنکھوں میں چمک لیے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تو شال کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کریکشن، جملہ مکمل کریں۔ میرا حق ہے میرے بچوں پر۔ اس نے گہری، انتہائی قاطعانہ مسکراہٹ کے ساتھ مقابل کی آنکھوں میں دیکھتے جتایا تھا کہ یہاں اور کوئی نہیں جس پر ان کا حق ہو۔ شائنہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور مجھے یہاں آپ کی موجودگی سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، میں اپنی چیزوں کو لے کر انسیکیور نہیں ہوتی۔ سمیر نے جتاتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، جبکہ میر نے چونک کے اشال کو۔ وہ ان پر حق جتا رہی تھی اور وہ بھی پورے حق سے۔ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ شائنہ نے نفرت سے کہا۔ پر میر تو میرے بابا سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ سبزی مائل آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے وہ اپنی بات کہتی گڑیا ہی لگی تھی۔ ہاں تو دیکھو ان دونوں کو، اس کے بچے بھی تم سے 1 سال بڑے ہیں، بے شرم۔ شائنہ نے طنز مارا اور آخر میں سر جھٹکتے القابات سے بھی نوازا۔ شادی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، بے شرم کیسے ہوئی؟ مقابل بھی اشال شاہ تھی، اپنی عزم کی پکی۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر سمیر نے اپنے باپ کو آنکھ ماری، جس پر وہ گور کے رہ گئے، کیونکہ سارا کارنامہ ان کے قابل صاحبزادے کا ہی تھا جو انہیں دوستی کی جال میں ایسا پھنسا کر گیا تھا کہ اشال سے شادی کرنا ان کی مجبوری بن گئی تھی، اور سمیر تو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ شائنہ کی حالت کیونکہ اس حد درجہ نفرت تھی اپنی ماں جیسی مطلبی عورت سے، جبھی اپنے باپ کے لیے اسے اشال سب سے بہترین لگی۔ وہیں جیا پریشان کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود تو اپنی زندگی میں خوش تھی پر اس کے باپ کی خوشیاں ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ماں صحیح نہیں لگی تھی۔ وہیں المیر واجدن خانزادہ حیرانی سے اپنی سابقہ بیوی کو اپنی موجودہ بیوی سے لڑتے دیکھ رہے تھے۔ ایسی بدمزگی ان کے گھر تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کی بیوی بے دردی سے انہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت چھوڑ کر چلی گئی تھی، محض اپنی آزادی کے لیے۔ نئے نئے چونچلے ہیں، اس آدمی کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے۔ اف، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے کپڑے پہنو، ان سے ملو، گھر نہیں قید خانہ ہے یہ۔ ہر بائل والا جملہ سن کر سمیر نے لب بھینچا۔ یہی تو وہ اپنی ماں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس کا باپ ہیرا تھا جسے اس کی ماں نے گنوا دیا۔ یقیناً اس احساس کے بعد پچھتاوا ہاتھ آنا تھا۔ میں اشال شاہ ہوں، شائنہ غفار نہیں۔ میرے لیے یہ پارٹیز نہیں، نہ یہ دولت، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ سب میری زندگی کا حصہ رہی ہیں۔ میں چند لمحوں کی لذت کے پیچھے اس شخص کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی آخری سانس تک داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کے لفظوں نے وہاں موجود ہر کسی کو شاکڈ کر دیا تھا۔ وہیں المیر واجدن خانزادہ نے حیران نظروں سے اپنے ساتھ کھڑی نازک لڑکی کو دیکھا۔ یہ ابھی نہیں، تب پوچھوں گی جب برداشت کرنا ہوگا۔ وہ بھی باز نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیجیے، آپ
اب آپ جناب کی اجازت ہو تو ناشتہ کر لیں۔ اشال نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ تم جیسی گٹیا لڑکی ڈونٹ لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا۔ جہاں کھڑی ہو میرا گھر ہے اور سامنے کھڑی لڑکی میری بیوی۔ شائنہ کی آنکھیں تو ابل ابل کے باہر آنے کو تھی۔ المیر واجدن خانزادہ کا ٹھنڈا ٹھار لٹھ مار لہجہ آج تک طلاق کے بعد انہوں نے ہمیشہ اسے اگنور کیا تھا، پر آج ایسا کیا ہوا تھا؟ مقابل کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ بہت ہی نرمی سے شال کا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جس سے کنک پلس کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ اشال کی حالت تو غصہ کھا کر گرنے والی ہو گئی تھی۔ کنگ زبان اور حیرت انگیز آنکھوں سے اپنے ساتھ کھڑے اس شاندار شخص کو دیکھا جو صحیح معنیوں میں اسے اپنا لگا۔ کھانا آئیں آپ دونوں، ایک بار پھر اسے اگنور کرتے سمیر اور جیا کو مخاطب کرتے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ جیا بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ البتہ شائنہ ابھی بھی صدمے سی کیفیت میں تھی۔ سمیر کے لیے تو بہت ہی خوشگوار احساس تھا۔ سن لیا آپ نے کہا تھا نا محبت ہو گئی ہے؟ ڈیڈ فائنلی یور گیم از اوور مسز شائنہ فرحان احمد آہستہ سے کہتے وہ بھی وہاں سے ہو لیا۔ ارے آپ اب تک جہاں کھڑی ہیں؟ اشال جو کچن کی طرف کچھ لینے بڑی تھی نے کھڑی دیکھ چکی۔ اتنی ذلت کے بعد تو مجھ پر پانی حرام تھا اس گھر کا، پر ہاں یاد آیا آپ کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ عزت کیا ہے بھلا، آپ کو کیا علم؟ تابوت میں آخری کیل ٹھونکتے وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے وہاں سے چلی گئی۔ شائنہ کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو رہا تھا، مزید رکنا محال تھا۔ موبائل میں ہوتی وائبریشن پر وہ چونکتی، فون چیک کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ واو ڈیڈ، آپ تو آج راکنگ ہو گئے۔ مطلب ایک ہی دن میں مسز میر کی صحبت کا اتنا گہرا اثر؟ سمیر کے کہنے پر المیر واجدن خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھتے آئی برو جھکائی، جس کے چہرے سے الگ ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چپ سے ناشتہ کرو، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ پھر سے اپنی توجہ ناشتے پر کر گئے۔ سمیر کے منہ بسورنے پر اشال اور جیا دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ مجھ پر ہنس رہی ہیں مسز میر؟ سمیر کو صدمہ ہوا۔ اس کے سوال پوچھنے پر اشال نے بلا توقف ہاں میں گردن ہلائی۔ اور تو اور آپ اس کا کھلم کھلا اقرار بھی کر رہی ہیں؟ اوہ! سمیر کی آواز کا صدمہ مزید گہرا ہوا اور جیا سے ہنسی کو کنٹرول کرنا محال ہو رہا تھا۔ ہاں میں ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر کرنے کی عادی ہوں۔ سمیر نے شکوہ کناں نظروں سے باپ کو دیکھا تو وہ کندھے جھکائے جیسے کہہ رہے ہوں تم ہی ہو اس سب کے پیچھے۔ اشال تیار ہو جا کر چینج کرو، آواز میں غصہ آنے لگا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ وہ منہ پھلائے صدمے سے بول رہی تھی۔ نہیں یہ تو تمہیں آنی چاہیے، 2 ہفتوں سے یونیورسٹی بھول بھال کے بیٹھی ہو، آج تم چل رہی ہو۔ دیٹس اٹ، انہوں نے بات ختم کی۔ بابا جانی کبھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ میں بابا جانی نہیں ہوں۔ اٹھو اب ڈرامے بند کرو۔ سیمیسٹر اسٹمپس ہیں تمہارے، جا کر ٹیچر سے خود ڈیل کرو۔ کوئی سفارش نہیں کروانے دوں گا تمہارے باپ کو، نہ خود کروں گا۔ تو گیٹ اپ۔ نہیں اب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ آفس جا کر بات کریں گے، ورنہ نہ تو وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ اس نے چہرے پر معصومیت لانے کی کوشش شروع کی۔ خبردار، میرے سامنے فیک ایکٹنگ کی تو انگلی اٹھا کے وارن کیا تو وہ منہ بسور گئی۔ صحیح کہتا ہے سمیر آپ کے بارے میں ہی ہوں تو جو اس بیچارے کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اشال کی بات پر ان کے نابی لبوں کے سائیڈ کارنر ہلکے سے واہ ہوئے۔ بالکل صحیح کہتا ہے سمیر میرے بارے میں، باپ کو اس کی اولاد سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے؟ تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے تھی، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے جان بوجھ کر؟ واقعی کیا ہے؟ ٹھیکہ تمہارا نہیں ہے؟ اسٹرینج! وہ حیرت سے گویا ہوئے۔ اشال نے گہری سانس لی، جیسے بہت ضبط سے
اس بات کو برداشت کیا ہو۔ وہیں مقابل نے سہرانہ آنکھوں کو چھوٹا کیا، اس ٹانک برقی پٹاخہ لڑکی کو دیکھا، پھر آہستہ نفس نفی میں سر ہلایا۔ تم جتنا یہاں ٹائم ویسٹ کرو گی نہ اتنا خود کو تیار کرنا اپنی مس کی ڈانٹ کے لیے، کیونکہ تمہیں لے کر جاؤں گا یہ طے ہے۔ سر کو خم کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ صدمے سے دیکھے گئی، مطلب یہاں بھی وہ گھاٹے میں تھی۔ میں اس حرکت کا سود سمیت حساب لوں گی، جسٹ ویٹ، میرا وقت آنے دے۔ اپنی تہہ سے گاڑی دھمکی دیتے وہ وارڈروب سے ڈریس نکالتے چینج کرنے چلی گئی۔ بنا کچھ کیے بھی یہ حساب ہی ہے۔ ویسے اپنی ہم کلامی پر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، نابی لبوں کی تراشیں آج دل سے پھیلی تھی، مکمل خوبصورت مسکراہٹ جو وجیہہ چہرے کے پرکشش نقوش میں حسین اضافہ تھا۔ میں بیوی ہوں۔ آپ کی گاڑی میں بیٹھتے کافی دیر ناراضگی دکھانے کے بعد جب مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے یہ بتانا ضروری سمجھا۔ بتانے کا شکریہ، نرمی سے جواب آیا، البتہ توجہ ہنوز گاڑی کی طرف تھی۔ پلیز میر، آپ جا کر آفس میں بات کریں گے نا؟ میری مس بالکل اچھی نہیں ہے، پلیز۔ اس نے بازو پکڑتے سفارشی انداز میں کہا، جس پر ایک نظر اس لڑکی پر ٹھہری۔ اس نے ڈارک گرین کلر کی پرنٹڈ کرتی کے ساتھ اسی پرنٹ کا دوپٹہ کندھے پر لے رکھا تھا، جس کے ساتھ پلین گرین کلر کی اسٹریٹ پینٹ تھی۔ سیدھے ہاتھ میں بلیک کلر کی 6-7 چوڑیاں تھیں جو کلائیوں کو جکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں ڈائمنڈ واچ تھی۔ یہ گھڑی برتھ ڈے میں ان کی طرف سے گفٹ تھی۔ گولڈن بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں مقید کر رکھا تھا اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ایئر رنگز چمک رہے تھے۔ وہ ایک نظر ٹھہری ضرور تھی۔ بنا میک اپ سادگی میں بھی وہ لڑکی جاذب نظر، آنکھوں کو ٹھہرا دینے والی خوبصورتی رکھتی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تو جو پھر روڈ کی طرف مرکوز کر لی۔ انہیلر رکھا ہے تم نے؟ ان کے سوال پر وہ چونکی۔ نہیں، وہ تو بس بینک سچویشن میں کبھی کبھی انہیلر کیوں نہیں رکھا؟ اب کے لہجے میں سختی کا عنصر تھا۔ سوری، نیکسٹ ٹائم سے رکھ لوں گی۔ اسے دل ہی دل میں بہت خوشی ہوئی تھی جب بنا بحث معافی مانگ لی، ورنہ اتنی آسانی سے تو وہ تھینک یو بھی نہ بھولے۔ آپ کو میری فکر ہو رہی ہے نا؟ ایک نظر پھر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس سوال کے پوچھتے ایک چمک آئی تھی جس نے ان نشیلی نابینوں کو قاتلانہ شرر سے نوازا تھا۔ انہوں نے جلدی سے رخ پھیرا، آنکھیں دلوں میں اترتی ہیں۔ وہ ٹھہرتی ہوئی نظر اور دل میں ہوا اس کا اثر اس وقت ان کی سمجھ سے پرے تھا، کیونکہ ابھی یہ اثر کمزور تھا، پر جب اس نے شدت پکڑنی تھی اس وقت اس کی منزل لاعلاج مرض کی طرف تھی۔ تم ذمہ داری ہو میری۔ اچھا؟ ان کے جواب پر اس کے دل کے معصوم دیے بجھے چہرے پر آئی ایک لمحے کی اداسی بھی ساتھ بیٹھے اس شخص کو ناگوار گزری تھی، پر مان لیتے یہ تو ناممکن تھا۔ ذمہ داری نہیں، کیا ہو جاتا کہہ دیتے۔ ہاں ہے، محبت تھوڑی بولا تھا، فکر کی بات کی تھی، پر نہیں آپ جناب کی شان میں کمی آ جاتی۔ فیل سوری فار می۔ اپنے آپ میں ہم کلام کرتے وہ عجیب و غریب زاویے بناتے ادھر ادھر سے لاتعلق ہو چکی تھی، پر اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ اور مختلف زاویے مقابل کے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ لانے کا سبب بنے تھے۔ اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں تھے، اپنا کام وہ کر چکے تھے، پر جس چیز نے ان کو چونکایا تھا وہ اشاروں کی ٹیچر تھیں، رادھا اسلام۔ ان کا نام زیر لب بڑبڑایا۔ سامنے بیٹھی عورت کے چہرے میں کچھ تو شناسا تھا، پر نام ایسا لگا پہلی بار سنا ہے، جبکہ اس کے برعکس مس رادھا کے چہرے میں اطمینان تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ بھڑک رہی تھی۔ جاری ہے، اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ سب سے پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ اسی طرح آج کی قسط میں سب سے اچھا سین کون سا ہے لگا؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، مسٹ لائک اینڈ
کامرس پلیز.